نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی الانبیاء علیہ السلام کے جلووں کی چمک کو دیکھا تو بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ جملہ ناظرین ذی قدر ملک و بیرون ملک سے جہاں جہاں سے آپ شامل بزم ہوتے ہیں، یاد رکھیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مصطفائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ قدرتیں عطا کی، وہ شانیں عطا فرمائیں، وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ جہان رنگ و بو میں ہر جگہ پر انہی کا ذکر ہے، انہی کا چرچا ہے، انہی کے میلاد کی محفلیں ہیں، انہی کے تذکار حسن و جمال ہیں، انہی کے کمالات، انہی کے معجزات، انہی کے شمائل، انہی کے خصائل، ان کی ہر ادا کو اللہ جل شانہ نے محفوظ رکھا۔ یاد رہے میں اپنے کلام کو جاری رکھنے سے پہلے محتشم جناب پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان صدیقی اور جملہ ناظرین ذی قدر کو سلام عقیدت عرض کرتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور تمام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی تاریکی ختم ہو رہی تھی، دن کا اجالا یعنی سہانی ماحول، نورانی گھڑیاں آغاز ہو رہا تھا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہو رہی تھی۔ دوستان گرامی، آج شب میلاد مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے اپنے برادر طریقت پیارے محسن نقشبندی صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے برادر اکبر ٹنڈو آدم سندھ سے جناب زاہد محمود صاحب تشریف لائے۔ دل کی گہرائیوں سے شامل بزم کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے لخت جگر پیارے اسامہ بھائی اور پیارے محسن صاحب کے پیارے بھانجے جناب عدنان بھائی اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ بھی سندھ سے آئے، اہل خانہ بھی شریک بزم ہیں، حافظ محمد احمد بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ ناظرین ذی قدر، یہ وہ رات ہے جس رات نے آ کر کائنات کو انوارات سے مالا مال کر دیا۔ کبھی غور کیا جائے، قبل الاسلام بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ غنی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہ قبل الاسلام کی بات ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، احترام ضروری ہے، ادب ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ عجب تماشا ہے، لوگ کچھ نہ ہوتے ہوئے انسان ہے کیا؟ کبھی اس نے غور کیا؟ کسی گونگے سے پوچھو کہ زبان کی قدر کیا ہے، کسی بہرے سے پوچھو کہ سماعت کی شان کیا ہے، کسی نابینا سے پوچھو کہ آنکھوں کی بینائی کا نور کتنی قدر والا ہے۔ ہم کچھ نہ ہو کے بہت کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بھی تکبر نہ کرنا، تکبر انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا،
آپ کو اگر کبھی بھی کسی معاملہ میں گفتگو کرنا ہے، میاں بیوی گفتگو کریں اولاد کے مستقبل کے لیے، مشاورت کریں گھر کو چلانے کے لیے، دو بھائی کاروبار تجارت کو چلانے کے لیے مشاورت کریں، اعتراض نہیں۔ آپ اپنے خاندان کے بڑے ہیں اور آپ اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں علم حاصل کرتے ہوئے، لیکن یاد رکھیں ایسی کسی صحبت کو اختیار نہ کیجیے گا، ایسی کسی سنگت کو اختیار نہ کیجیے گا، ایسی سوسائٹی میں قدم نہ رکھیے گا جہاں نبی محترم دو عالم کے سردار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات کی جان کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہرزہ سرائی کی جائے، ہاں جب بھی ان کا نام مبارک آ جائے آنکھ بھی جھک جائے، دل بھی جھک جائے۔ وجہ کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، وجہ کہ وہ کائنات کے محبوب ہیں، وجہ کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ کوئی بھی بات آج ہمارے ہاں عجیب مسلک بن گئے، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تم کس فرقے سے؟ میرا یہ فرقہ ہے، تم کس؟ عجب تماشا ہے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھ کے بھی اگر کسی کا فرقہ ہے تو اس کے لیے تمانچہ ہے۔ قرآن نور ہے، اور جہاں نور ہے وہاں فطور نہیں ہوتا، اور تفرقہ یہ فطور ہے۔ انسان تیرا نہیں قصور اس فطور کا ہے جس نے اس نور سے تعلق نہیں جوڑا۔ جب تک نور سے تعلق نہیں جڑتا تو پھر نار کا سفر طے ہوتا ہے۔ میرا حاضرین سے اور آپ سب سے، آپ کو ڈاکٹر عرفان صاحب مبارکباد پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میرا حاضرین و ناظرین آپ سے ایک سوال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دنیا بھی مدح سرائی نہ کرے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کون سا مولوی صاحب، کس مسلک کے مولانا، کس آدمی، کس محقق، کس مفسر، کس محدث اور کس عالم، کس پرہیزگار، کس متقی کی ذکر کی محتاجی ہے کونین کے سلطان کو؟ اچھا یہ پیشانی بنی سجدے کے لیے، اور یہ پیشانی سجدہ نہ کرے تو اللہ کی قدرت میں کوئی فرق آئے گا؟ اللہ کی عظمت، شان والا، قدرت والا، عزت والا، عظمت والا، وحدہ لا شریک، بے مثل، بے مثال، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتلاؤ کہ بہت بڑا زاہد و متقی پارسا پرہیزگار کہے کہ میں تو 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ساری رات سجدہ کرتا ہوں، بھائی وہ جو تم سجدہ کرتے ہو تو وہ یہ اس کی توحید میں اضافے کا سبب نہیں ہے، اور اگر تم نہیں کرو تو اس کی عظمت میں کمی کا سبب نہیں ہے۔ یہ جو تم پیشانی سر سجدے میں رکھتے ہو، خدا تیرے قلب کو اپنے نور کا مرکز بنا کر تجھے بھی رفعت عطا کر دیتا ہے۔ تو جس طرح خدا عبادت کا محتاج نہیں، اس طرح شب میلاد ہو یا میلاد النبی کا مہینہ ہو، روئے زمین پر کوئی بھی میلاد کا تذکرہ نہ کرے، نبی پاک علیہ السلام کسی مولوی صاحب کی یا کسی بھی کو ذکر کرنے والے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ حضرات میں آپ سے سوال پھر کرنے لگا ہوں، میں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں، میری کوئی گفتگو کا انداز اور کچھ حکمت سے جملے خدا کی عطا سمجھے جائیں، میں تو آپ سب سے ادنا ہوں، آپ سب سے مجھ سے اعلیٰ لوگ ہیں، نیک اور صالح پرہیزگار اور عاشق رسول لوگ ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی، حضرات میں جس گھر میں بیٹھا ہوں یہاں میرے برادر طریقت کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام انہوں نے محمد احمد رکھا، اور اس کے ملنے کی خوشی کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر یعنی مسرت کے اظہار میں انہوں نے محفل رکھی۔ بھائی بیٹے کی خوشی میں تم بانٹو، خوشیاں کرو، مٹھائیاں بانٹو، اور جس کے صدقے کائنات بنی وہاں کے سوالات کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرات اپنے آپ کو بدل لو، آج موقع ہے۔ آپ اس سوسائٹی میں بیٹھو جہاں درود و سلام کا ماحول ملے، اس سنگت کو اختیار کرو جو تمہیں عظمت و رفعت مصطفیٰ کے تذکرے سنائے۔ میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، گلی سجاتے ہیں، میں اور آپ جلوس نکالتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، سیرت رسول پر عمل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ حضرات مجھے یہ بتلاؤ، بندے کا اور خدا کا
रब का, आबिद का और माबूद का, और साजिद का और मस्जूद का रिश्ता तो ये हो सकता है कि हम आबिद हैं वो माबूद है, हम बंदे हैं वो खालिक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम सब का जिक्र मिल जाए और फिर खुदा के जिक्र की बराबरी हो जाए? बोलो जी प्यारे जाए, साहब हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस तरह सारी कायनात मिलकर जिक्र करे तो इन बंदगाने खुदा के जिक्र को एक तराजू में रखो और रब के जिक्र के साथ कोई मुशाबिहत और कोई मुताबिकत और कोई बराबरी नहीं हो सकती। तो ईमान वालों फिर कहने दीजिए, और जिस नबी का जिक्र खुदा खुद बुलंद कर रहा है, ईमान वाले तू महफिल ना भी कर, तू जिक्र की मजलिस ना सजा, तू ना सजावट कर, तू ना महफिल कर, तू ना दरूद भेज। उस पर दरूद तो वो भेज रहा है जो अजल से भी पहले है, अबद से भी बाद तक का है। इस रात उस जात की जलवागरी हुई जिसके लिए 1,24,000 पैगंबरानी उज़्ज़ाम इस दुनिया में मबऊस फरमाए गए, जो आके ऐलान करते रहे कि अल्लाह एक है। लेकिन याद रखो, हम नबी सही, लेकिन हमारे बाद शान वाला नबी आ रहा। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया हमारे बाद जो रसूल आएगा खुशखबरी सुनो, उसका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। सल्लल्लाहु, पढ़ो जी सारे, सब पढ़ो, आप सब ने पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कुछ भी नहीं है, बस हमने करना ये है जिस जाते वाला सिफात की आज रात विलादत की सुहानी घड़ी है, उस जात से ताल्लुक जोड़ना है। और उस जात से ताल्लुक का सबब मौलवी नहीं हो सकता, मस्जिद का खतीब नहीं हो सकता। मुझे कहने दीजिए, मैं अदब वाला हूं, हर खतीब की कदर करता हूं, हर मौलवी साहब की कदर करता हूं, लेकिन मैं उसकी कदर करता हूं वो मौलवी ना भी हो, खतीब ना भी हो, आलिम ना भी हो, सूफी ना भी हो, उसके लबों पर दुरूदो सलाम हो, मैं उसकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। पता चला दुरूद पाक दरबार रसूल से मजबूत रिश्ता करता है, और यही जिंदगी है। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमानों का नूर है। किसने देखे? अल्लाह ने फरमाया मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं वजूद से पाक हूं। मुझे देखने के लिए मैंने मदीना मुनव्वरा में अपना एक महबूब, मक्के से मदीना, मदीना मक्का मुकर्रमा में मैंने उसको मबऊस फरमाया, उसकी विलादत बासआदत हुई। फरमाया वो हुस्न जमाल का ऐसा पैकर है जो देखता है वो देखते ही रह जाता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बातन सवर जाए, तुम्हारी आखिरत बन जाए, मेरे महबूब के गिर्द घूमो, इत्तिबा करो, पैरवी करो, उनका जिक्र करो, उन पर दुरूद भेजो, उनकी सीरत को तलाश करो, उनके कदूम को तलाश करो, उनके नकूश को तलाश करो। जिस्म भी उनकी ताबेदारी में, रूह भी उनकी ताबेदारी में। फरमाया तुम ऐसा करके देखो तो सही, जिसने मेरे महबूब की गुलामी का तौक गले में डाला वो तहे मजार भी है, तो हमने उसके जिक्र को जिंदा रखा हुआ। हमारी नगीन फातिमा शहजादी साहबा ने आज 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ इस महफिल में शामिल किया। मौलाना साहब यही जिंदगी है, वल्लाह बिल्लाह। मौलवी है ये वो जी ये क्या? हजरात उसकी बात सुनो जो तुम्हें नबी पाक की शान सुनाए। बस मैं तो इतना कहूंगा, आप उसकी सोबत इख्तियार करो जिसकी संगत में बैठकर तुम्हारे लबों पर शान मुस्तफा आए, तुम्हारे लबों पर जिक्र मुस्तफा आए, तुम्हारे लबों पर इताअत रसूल का जज्बा पैदा हो, तुम्हारे वजूद को इताअत रसूल का नूर नसीब हो। और जहां ऐसी बात ना मिले वहां से रुख पलट आओ, घर में नमाज पढ़ लो। क्या ख्याल है? तो हजरात मैं आगे ये कहना चाहता हूं, मरहबा प्यारे डॉक्टर हाफिज इरफान साहब, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। डॉक्टर साहब कहते हैं तरन्नुम से ये सुना, मैं सुनाता हूँ। मैं रात भी डॉक्टर साहब के गाँव टिकेवाला में मस्जिद में हाजिर था, 1 घंटा बयान का शर्फ नसीब हुआ। बड़ी मोहब्बत फरमाई इन्होंने, बड़ा प्यार फरमाया। जायसा मोहतरम, ये कायनात आखिर तो खत्म होने वाली है। इंसान बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से फिर कब्र। जब यहां रहने के लिए नहीं आए तो जितनी देर रहो उनका जिक्र करते रहो। जब कब्र में चले जाओगे फिर तुम नहीं, फिर वो तुम्हारा जिक्र करे। हजरत मैं तारीख के झरोकों से जरा औराक उलटना चाहता हूं। हजरत गौसे आजम
بغداد کے تاجدار کو صدیاں گزر گئیں، داتا گنج بخش علی ہجویری کو صدیاں گزر گئیں، حیدرآباد میں وہ حضرت پیر سید وہاب شاہ جیلانی ہیں، عبد الوہاب شاہ جیلانی، صدیاں گزر گئیں، عبداللہ شاہ غازی کراچی میں صدیاں گزر گئیں، پنجاب میں بابا فرید ہیں، صدیاں گزر گئیں، ان کا مزار زندہ، فیضان زندہ۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا آپ اللہ رسول کے حوالے کر دیا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انہیں عزتیں بھی دیں، انہیں عظمتیں بھی دیں۔ حضرات توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس سہانی گھڑی آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرو، حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجو۔ اور کل میرے برادر طریقت جناب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک تحریک کا کہ کل کا دن ہم عالمی یوم درود منائیں، ہر گھر سے درود و سلام کی ڈالیاں جائیں، سارا دن درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ ادھر سورج غروب ہو جائے اور باطن کی اصلاح ہو کر درود و سلام کی برکتوں سے جو مانگو جھولیاں رحمتوں سے مالا مالا۔ درود پاک کی کثرت کریں، یہی زندگی ہے میرے دوستو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس والا صفات اس کے لیے نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ آپ کیا ہے، نور ہیں، بشر ہیں، یہ جو مولویوں کی چھوڑو ان باتوں کو، بس آپ کہو کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ کیا خیال ہے جناب؟ آپ بتاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نا جناب، اللہ کے بعد نبی پاک۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ رب العالمین اس رات کی برکتوں سے تمام کو مالا مال کرے۔ آئیے حسب معمول اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھتے ہیں، ان کی برکتوں سے، اللہ کے ذکر کی برکتوں سے انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، قرضہ بھی اتر جاتا ہے، اور ذکر الہی کی برکت سے قلوب کو اطمانیت بھی نصیب ہوتی ہے، اور درود و سلام ذکر الہی کی برکت سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے بڑی محبت سے اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھتے ہیں۔ میں تمام جملہ ناظرین گرامی مرتبت کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کا ممبر بننے کی پھر سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ جو ممبر ہیں ان کو مبارک، جو ابھی نہیں ان کو دعوت آپ بھی دیں، میں بھی دیتا رہوں گا جتنی دیر زندگی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی عادت کو ہم نے پختہ کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنی بیوی کو بھی بتانا ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے، بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 85,000 مرتبہ محسن صدیقی اور ان کی فیملی میں دروشی پڑھا گیا ہے۔ صحابہ کو سبحان اللہ، آپ بھی بولو، سارے کو اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دروشی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نگین فاطمہ شہزادی اور معلمہ جی جو ہیں ہماری حافظہ جی، ان کے نانا جان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو صبح کا دن ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی یوم درود منائیں، یعنی خوب درود پڑھو، خوب اتنا درود پڑھو کہ نبی پاک حجاب اٹھا کے اپنے جلووں کی سوغات اور خیرات عطا فرمائے۔ پڑھیے حسب معمول۔ ماشاءاللہ باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ سلامت رہیں۔ آج کی محفل تو وہ آپ کی اماں جان کے قریب مسجد میں میں سمجھ بیٹھا، تو جب وہ نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا کہ آج کی محفل شب میلاد، ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے میرے ہاں آنا تھا، میں نے کہ میں خود ہی میزبان بن کے ان کے گھر میں چلا جاؤں، تو میں یہاں آ گیا بڑی محبت سے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادر محترم جناب شاہد سلیمی صاحب کی طرف سے 12,500 بار درود و سلام کونین کے سلطان نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت ناز میں پیش ہوا۔ خدا قبول اور آپ کو فرمائے مقبول اور بنائے اپنے محبوب کا سچا غلام۔ آپ کو مجھے سب کو اللہ توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جہان زیب صاحب اللہ آپ کی والدہ اور والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وقت دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حافظہ جی، اللہ سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی محبت سے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، آمین۔ اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات، آمین۔ اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات، آمین۔ اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، آمین۔ اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات، آمین۔ اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، آمین۔ اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات، آمین۔ اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب، آمین۔ اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات منزل البرکات، آمین۔ اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین، آمین، ماشاءاللہ۔ اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا، آمین۔ اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، آمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم آمین 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 آمین۔ درود پاک پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بڑی محبت سے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، بڑی الفت سے سارے پڑھو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آمین۔ یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز،
یا لطیف یا قوی آمین. یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ. حاضرین و ناظرین ذی قدر، اب آئیے حلقہ ذکر و درود کی طرف چلتے ہیں. وقت تو بہت کم رہ گیا ہے، لیکن شب میلاد کی بہاروں میں ابھی ہم نے صلاۃ والسلام کی ڈالیاں بھی اور بھیجنی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں دروشی پڑھوں گا، اس کے بعد آپ حاضرین پیارے ظاہر صاحب، پیارے اسامہ صاحب، پیارے عدنان بھائی، محسن بھائی اور حافظ صاحب پڑھیں گے ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد تصور گنبد خضرا کریں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم. فرمایا جو میری ذات اقدس پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کا درود خود سنتا ہوں. تو کیوں نہ محبت سے پڑھیں ہم. صلی علی رسولنا صلی علی محمد. پڑھو محبوبنا صلی علی محمد اصحابہ صلی علی محمد صلی علی اصحابہ صلی علی محمد. لا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ذی قدر، اپنے اپنے گھروں کو آپ نے گوشہ ذکر و درود بنا رکھا ہے، یہاں سے درود بھیج رہے ہیں بارگاہ خیر الانام پر، اور وہاں سے رب تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، مخلوق بھی درود بھیج رہی ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ آپ نے وہ معروف حدیث پاک سنی ہوگی کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کرم پر مدینہ منورہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے درود و سلام بھیجنے آتے ہیں، اور جو ایک بار آیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت سے اسامہ صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بہار آپ کو ٹنڈو آدم میں نہیں ملے، کیونکہ ذکر کی بہار جہاں ہو وہی رحمت قدا بن جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور آپ کے دکھ درد دور کرے، رحمتیں نزدیک کرے، آنا جانا اس محفل کی برکتوں سے آپ کی اولاد کی ساری حاجتیں خدا پوری فرمائے۔ آپ ناظرین کے لیے بھی میں دعا کروں، اللہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول کر لے، کرم میرے جیسوں پر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج مجھے محفل میں ماجی سرکار ڈاکٹر عبدالحفیظ اختر صاحب، محمد ماہن بھائی، ہمایوں صدیقی صاحب، بابر بھائی نظر نہیں آ رہے. آپ میں سے جس کا رابطہ ہو وہ ضرور خیریت دریافت کرے. اللہ تعالیٰ سب پر فضل کرے. سارے بہن بھائی ہیں ہم، اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے موقع عطا کر دیا ہے. دنیا میں تو رہتے ہوئے دنیا داری اور دنیا کی باتیں اور دنیا کے شکوے اور شکایات اور جستجوئے مال اور جستجوئے کامیابی، دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہ دوڑ، یہ تب ختم ہوگی جب داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے گا. یاران محبت، کیا یہ اچھا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک کامل مرد کی غلامی میں اپنے ذکر کی طرف مشغول کر دیا ہے. نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے لیے توفیق عطا کر دی ہے. یاد رکھیں یہ بھی وہ توفیق الہی ہے. بڑی محبت سے اب بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں وہ عاجزی پیش کرتے ہیں. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ کچھ چند اشعار دربار کریم علیہ السلام میں درود و سلام کی اور اس کے بعد دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو گھڑیاں آنے والی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان گھڑیوں کے بارے میں لکھا: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پڑھو جی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول،
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماشاءاللہ پیارے ماہین، میں نے تھوڑی دیر آپ کی خیریت دریافت کی اور آپ تشریف لے آئے، مرحبا بابا جانی، ماں جی اور سب گھر والوں کی طرف سے ماشاءاللہ وعلیکم السلام، میری جانب سے بھی سب کو سلام قبول ہو ماشاءاللہ، سب گھر والوں کی طرف سے لا تعداد درود پاک ماشاءاللہ، بہت خوب، خدا خوش رکھے۔ ماں جی کا محبوب استغاثہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ جہان زیب صاحب، میں یہی پڑھنے والا تھا جو آپ نے لکھ دیا ہے، خدا خوش رکھے۔ ہمایوں صدیقی صاحب بڑا اچھا کیا، لیٹ شامل ضرور ہوا کریں، میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں، سب کا وہ درود و سلام کا نذرانہ پیارے صوفی ہمایوں صاحب نوٹ کریں، تاکہ کل کی محفل میں انشاءاللہ برحال روز ہی پیش ہوتا ہے، کل یوم میلاد ہے، یوم درود کی صورت میں ہم منا رہے ہیں۔ سب پیر بھائی، سب پیر بہنیں، تمام عالم اسلام، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں بے شمار بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، تاکہ ماحول دنیا بدل جائے۔ اتنا درود بھیجو کہ رحمت کی بہار آ جائے اور کائنات کو قرار آ جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ماشاءاللہ 1200 بار محمد ماہین بھائی کی طرف سے درود شریف، ہمایوں میاں صاحب کی طرف سے 2500 مرتبہ درود شریف، مرحبا، خدا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ 85,000 مرتبہ آج اس گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ۔ خدا آپ کو، آپ کی بچیوں کو، گھر والوں کو، تمام خاندان کو ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ یہ جو آپ کی مشیرہ صاحبہ ہماری باجی میرپور سے آئی ہیں، انشاءاللہ آج کی محفل کی برکتوں سے ان کا جسمانی اور روحانی تمام رشتہ در محبوب سے محبوب ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ عدنان صاحب پیارے، زاہد صاحب، اسامہ صاحب، محسن صاحب پیارے، حافظ، ہم سب پر خدا اپنی اور آپ تمام پر بھی اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرے، سب مرادیں پوری ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے لیے دعا، اور اس طرح جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کے ذکر کے بعد اللہ سے جو مانگو، اللہ اپنے کرم سے باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ یعنی عطا کرتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، بڑا کریم ہے، بے حد مہربان ہے، بے حد کریم ہے، اس کی شان کریمی کا کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی دیکھیں تو اسے بن مانگے ہمیں اس نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار مبارک ہو۔ کل سارے دن میں مرد حضرات جلوس میں جائیں دروشی پڑھتے ہوئے، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کی جائے، اور یاد رکھیں خواتین اسلام کو کوئی اجازت نہیں ہے وہ بن سور کے گلی کوچوں میں وہ پہاڑیاں دیکھنے جائیں یا گلی سجنے، ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے فقیر نے جو نسخہ دیا وہ استعمال کریں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ در رسول پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ کیا خیال ہے؟ ایسا عمل جو خلاف شریعت ہو وہ کر کے محبت رسول کا اظہار نہیں ہوتا۔ میں یہ روز کہتا رہتا ہوں، کہتا رہوں گا، آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگے تو آپ اس کو چھوڑ دیا کریں، جو اچھی لگے وہ سنبھال لیا کریں۔ تو زیادہ درخواست یہ کہ عورت کو چونکہ پردے کا حکم ہے، وہ پردے میں رہ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں کرے۔ لنگر پکاؤ، بانٹو، کھیر بناؤ، میٹھی چیز کرو، ہاں، اور اگر ہو سکے کسی یتیم کے گھر میں لنگر پہنچاؤ، ہو سکے تو کسی غریب پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانا پہنچاؤ، ہو سکے تو کسی ننگے کو پہناؤ، ہو سکے تو کسی بھوکے کو کھلاؤ، ہو سکے تو کسی پیاسے کو پلاؤ، یعنی وہ خیر خواہی کی عمل کرو کہ خدا بھی خوش ہو جائے، نبی پاک بھی خوش ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک الملک، اپنے کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ آج کی اس محفل ذکر و درود میں ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کے بعد، تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے بعد تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے خالق جو جہاں، اے مالک کل جہاں، اے خیر الرازقین، اے کریم، اے رحیم، اے مہرباں، ہماری حاضری قبول فرما۔ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو تقوی عطا فرما۔ ہمارے برادر عزیز پیارے
سندھ سے تشریف لائے زاہد صاحب، ان کے بیٹے اسامہ، ان کی ہمشیرہ صاحبہ، پیارے عدنان صاحب، محسن صاحب، محمد احمد صاحب، اور یہ ساری جماعت اللہ اور یہ سارے ناظرین سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرما، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، وقت آخر خاتمہ ایمان پر فرمانا یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت رسول میں اطاعت رسول عطا فرما، درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب فرما، درود شریف کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت فرما اللہ۔ تمام پیر بھائیوں کی، پیر بہنوں کی مشکلات آسان فرما یا اللہ۔ اس رات کی برکت تو نے کائنات میں رحمتوں کی تقسیم فرمائی، سب کی مرادیں پوری فرما۔ بادی ثروت امریکہ میں علیل ہیں، ان کے خامند، ان کے بچے بیمار ہیں، اللہ رسول پاک کی رحمت کا صدقہ، ماہ میلاد اور شب میلاد کے صدقے بادی ثروت کو کامل صحت عطا فرما اللہ۔ اپنے محبوب کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح کینیڈا سے باجی رانا ہیں اور کراچی میں باجی اسمارا، اللہ سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ محسن صاحب کو اللہ صحت کاملہ دے دے، ان کو اپنے بچوں کے سر پر سلامت فرما، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کا بیٹا، اللہ سب کو اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق عطا فرما، ان کے خاندان پر کرم فرما۔ زاہد صاحب، ان کے بیوی بچے، اسامہ بھائی، عدنان بھائی، اللہ اور ان کی ہمشیرہ میر پیر سے جو آئی ہیں، اے رحمان و رحیم اپنے کرم سے سب کے جسم اور روح کی بیماریاں دور فرما یا کریم کرم فرما یا رحیم رحم فرما۔ تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مہربان ہے اللہ۔ آج شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کل یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عاجز بندوں نے عالمی یوم درود کے طور پر منا کر تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں بھیجنے کا جو عہد سمیم کیا ہے، اللہ استقامت کے ساتھ درود و سلام کی کثرت نصیب فرما۔ اور میرے پیر بھائی جناب ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب اور دیگر جتنی بھی خواتین، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، مائیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور جو فروغ ذکر و درود کے لیے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ سب کو استقامت بھی دے، شیطان کے حملوں سے بھی بچا اور نمود و نمائش سے بھی بچا، اخلاص عطا فرما، انکسار عطا فرما، انکسار عطا فرما، عرض عطا فرما یا اللہ، اخلاص عطا فرما۔ ہم سب کو درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب فرما یا اللہ۔ تو کریم کرم فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا عزیز یا غفار یا ربنا یا رب العالمین۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ بہت سارے دوستوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے فرمائے، سب کی دعائیں پوری فرما یا اللہ۔ جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں وہاں بھی اتفاق عطا فرما یا اللہ۔ تو کریم رحم فرما، دلوں کو نرم کر دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ کر دے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اس پوری بستی اور محلے پر فضل فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج رات اور کل دن اتنا درود بھیجو کہ نبی پاک علیہ السلام درود پاک کی برکت سے جلدی جلدی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دو شعر ایک نعت کے اجازت؟ ناظرین اجازت؟ اور آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہی ہے، کیا خیال ہے؟ مدینہ 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 مجھے ہے یہ جان سے بھی پیارا مدینہ، بھیجے گا جو بھی درودوں کے گجرے، بلائیں گے آقا دوبارہ مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ مجرم جو جائے جاؤ کا پڑھ کر، ملے بخششوں کا اشارہ مدینہ، بولو مدینہ 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 مدینہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔
तमाम को फिर से ईद मिलादुन नबी की खुशियां मुबारक हो। अल्लाह इस दिन की बरकत से पाकिस्तान आलम इस्लाम पर, आलम इंसानियत पर रहमत की नजर फरमाए। फी अमानिल्लाह व रसूलिही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, गली मोहल्ले का ख्याल रखिएगा, गली कूचों को साफ रखिएगा और जिक्र दुरूद से खुद को और माहौल को मुअत्तर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।